نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج رات شب برات ہے، نور و نکہت کی برسات ہے، عبادت کی رات ہے، اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ آئیے ایک مرتبہ رسول اعظم سید الانبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ رات بڑی پیاری رات ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی شان کے موافق آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور پورے سال کے جو رزق ہیں یعنی پورے سال کا وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ عبادت و ریاضت کی رات ہے، اس میں عبادت کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے رات میں عبادت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، عبادت کا تعلق دل سے ہے، عبادت کا تعلق باطن ہے، تو ہم اپنے دل کو کدورت سے بھرا ہوا رکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت کرنے کے لیے جب ہم چلیں تو پہلے ہم کدورت کو نکال دیں، اگر کوئی چغل خوری ہے تو اس کو نکال دیں، اگر کوئی بدگمانی ہے تو اس کو نکال دیں۔ ہم نے کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی سے کھلواڑ کیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے، تو یہ ہم نے بندے کو جو ذلیل کیا ہے یہ کدورت ہے ہمارے دل میں، اس کو نکالنا ضروری ہوگا۔ تو اگر ہم اس کو نکال کر کے پھر عبادت کریں گے تو نور الہی ہمارے دل میں جلوہ افروز ہوگا۔ اگر ہم اپنے دل میں تمام کدورت لے کر کے پھر رات بھر عبادت کریں تو یاد رکھو اس عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کے ساتھ جو ہماری غلطیاں ہوئیں، کسی کے اوپر قرض تھا، ہم نے اس کو ذلیل کیا، اس کی عزت سے ہم کھیلے، ہم نے کسی کی چغل خوری کی، ہم نے کسی کی بدنامی کی، ہم نے کسی کو بیکار سمجھا، یہ ساری چیزیں، لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پہلے ہم صدق دل سے اس کو معاف کریں۔ جب ہم معاف کر دیں گے تو اس کے اوپر جو ہمارا حق تھا وہ ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرمائے گا اور ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے گا۔ اس لیے ہم اس رات میں عبادت کریں تو سب کو معاف کر کے ساری چیزیں ہم نے معاف کر دیں، اور پھر عبادت کے لیے ہم گئے تو اب ہم دل سے عبادت کر رہے ہیں، ہمارا دل مائل ہے رب کی طرف، رب ہمارا راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا، رب کی رضا کے لیے ہم نے عبادت کی، نفلوں پر نفلیں پڑھی، عبادت پر عبادت کی، ریاضت پر ریاضت کی، ہم نے تہجد بھی پڑھی، ہم نے قرآن شریف بھی پڑھا، ہم نے کلمے بھی پڑھے، ہم نے درود شریف بھی پڑھا، ہم نے عبادت پر عبادت کی صرف اس لیے کہ اللہ تو ہمارے دل میں اپنا نور جلوہ گر فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں عظمت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ مرتبے کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ کدورت کو صاف کرے گا، نور الہی تمہارے دل میں ہوگا۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، اور اس عبادت کی رات میں ہم نے جو عبادت کرنا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو گندگی سے صاف و پاک کریں۔ اب ذرا آپ مثال کو سمجھیں کہ اگر ہمارے جسم پر کہیں نجاست ہو تو کیا ہم نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو جب آپ
जिस्म पर नजासत हो तो नहीं जा सकते इबादत करने के लिए, तो आपके दिल में अगर नजासत होगी तो आप कैसे जाएंगे इबादत करने के लिए। इसलिए पहले दिल की नजासत को पाक व साफ़ करें, वरना ये प्यारी रात कितनी प्यारी रात है। हदीस शरीफ में आया है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनो कल्ब की बकरियों के जो बाल हैं उन सब को इकट्ठा किया जाए तो उसके बराबर अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल होते हैं और बनी कल्ब का कितना बड़ा कबीला था, तो इतने तो हमारे गुनाह नहीं होते, लेकिन हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकिरदार हैं, हम गुनाहों में मुलव्विस हैं। तो हम रब की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हम पहले अपने दिल से कदूरत को निकाल दें, माफ़ करें, सबको माफ़ करके इबादत में मसरूफ़ हो जाए। इंशाअल्लाह ये पूरी रात जब हम रब की इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करेगा, दौलत में भी इजाफा करेगा, मर्तबे में भी इजाफा करेगा, हर जगह से कामयाबी ही कामयाबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो रातें हैं जागने की, उन रातों में हम जाग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर उसवार करें। ये इस्तक़बाल है रमज़ानुल मुबारक के लिए, आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक है। तो हम फिर आखिरी बात यही कहते हैं कि अपने दिल को कदूरत से पाक व साफ़ कर लें। मुसलमान को मुसलमान समझें, अपना भाई भाई है उसको भाई समझें, इंसान को इंसान समझें, इंसानों को भी अपना भाई समझें, उसको हिदायत के लिए राह दिखाएं। हिदायत देने वाला रब है, लेकिन अगर हम अपना भाई समझ के हिदायत का रास्ता दिखाते हैं तो इंशाअल्लाह उसके दिल पर ज़रूर असर होगा। उदऊ इला सबील रब्बिकुम बिल हिकमा के तहत हम रब की तरफ बुलाते रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। उठो वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजमून की, उसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।